حضرت صفیہ بنت ابی عبید رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی غیب کی خبر بتانے والے کے پاس آیا، اس نے اس سے کسی چیز کے بارے میں دریافت کیا، پھر اس کاہن کے بتائے ہوئے بات کی اس نے تصدیق کر دی، تو اس کی 40 دن کی نمازیں قبول نہیں کی جائیں گی۔ اس حدیث کو امام مسلم رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے۔ اب اس حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سخت وعید ارشاد فرمائی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے امت کے لیے رحیم اور شفیق تھے، یہاں تک کہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ رؤوف اور رحیم جو اللہ کی صفتیں ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی مہربانی تھی امت پر، اور اتنی شفقت اور اتنی تڑپ امت کے لیے تھی کہ اللہ نے وہ اپنی صفات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا کہ یہ بھی امت کے لیے رؤوف الرحیم، اپنی امت کے بندوں کے لیے۔ اس کے باوجود آپ کتنی سخت وعید ارشاد فرما رہے ہیں۔ جو کسی عراف کے پاس آیا، اس سے کچھ پوچھا، پھر اس کی بتائی ہوئی بات کی تصدیق کر دی، تو اس کی 40 دن کی نمازیں قبول نہیں۔ اب عراف کہتے کس کو ہیں؟ عراف بھی نجوم کی ایک قسم ہے۔ ہمارے ہیں اسٹرولوجسٹ ہیں جگہ جگہ پر، جو کچھ چیزوں کے اندازے لگا کے، کچھ ستاروں کا حساب لگا کے، کچھ جو ہے نا اندازوں سے ایک بات بتاتے ہیں۔ اسی طرح عرافت جو ہے، یہ بھی ایک علم ہے، چند علامات کو دیکھ کر، کچھ اندازوں کو دیکھ کر جو ہے کچھ اگلی آنے والی باتوں کی پیشن گوئی کر دی جائے۔ اب اس کا یہ علم سیکھنا اور سکھانا دونوں ممنوع ہیں شریعت کے اندر، سیکھنا اور سکھانا دونوں ہی ممنوع ہے۔ اور اچھا، یہ تو سیکھنے والے کے متعلق، اگر کوئی ان سے پوچھنے کے لیے آ گیا، تو غیب کی خبر پوچھ لی اور اس نے بتا دی آگے سے، اس نے تو بتانا ہے، اس کا کام ہے، اس نے تو بتانا، اس نے بتا دی، اس نے اس کی تصدیق کر دی، فصدقہ، اس نے اس کی تصدیق کر دی کہ واقعی جو تو کہہ رہا ہے ٹھیک ہے، یعنی وہی ہوگا جو تو کہے گا۔ اب یقین اللہ سے ہٹ کر اس پہ آ گیا، اس کے کہنے سے ہوگا، اس نے جو بتایا وہ ہو کر رہے گا۔ تو اللہ پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لم تقبل صلاته 40 یوما، اس کی 40 دن کی نمازیں قبول نہیں ہوں گی۔ نمازوں کے ایک تو کتنی سخت وعید ہے، یہ بتلانا مقصود ہے کہ جو نماز سب سے اہم عبادت ہے، عبادات میں سب سے زیادہ فضائل نماز کے ہیں، اور اس کو چھوڑنے پر سب سے زیادہ وعیدیں بھی نماز کی ہیں۔ جو نہیں پڑھے گا، اس کو چھوڑے گا، سب سے زیادہ سزائیں بھی اس کے لیے مقرر کی گئی ہیں شریعت میں۔ تو جب نماز قبول نہیں ہوگی تو باقی تو بطریق اولا قبول نہیں ہوں گے، اس لیے سب سے اہم چیز کو ذکر کیا کہ باقیوں کی خود بخود سمجھ آ جائے کہ باقی بھی قبول نہیں ہوں گی۔ اب قبول نہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ نمازیں قبول نہیں ہوں گی، سرے سے نماز ہوگی نہیں اس کی، یا نماز ہو جائے گی اس کا ثواب نہیں ملے گا۔ اس کے اوپر جمہور علماء، محدثین، مفسرین کا یہ اتفاق ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو 40 دن کی نمازوں کا ثواب نہیں ملے گا، اس کے ذمے سے فرض ادا ہو جائے گا، اس کو قضا نہیں کرنی پڑے گی نمازوں کی، فرض اس کے ذمے سے ادا ہو جائے گا، لیکن جو ہے نا اس کو ثواب نہیں ملے گا۔ اور بس یہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب کوئی بڑا کسی سے ناراض ہو جائے نا، تو پھر وہ اس کے آنے کو حاضری تو اس کی لگتی رہتی ہے، لیکن اس کے دل میں جگہ نہیں ہوتی۔ آہستہ 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 جا کر جو ہے نا پھر دل میں احترام آتا ہے، دل سے اس کی قدر و قیمت نکل جاتی ہے۔ ایسے ہی اللہ پاک جل شانہ کے کاغذوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اس کی نماز تو کاؤنٹ ہوتی رہے گی، اعمال نامے میں اس کی نماز تو لکھی جاتی رہے گی، لیکن چونکہ اللہ پاک کی ناراضگی ہے، اس لیے جو ہے وہ 40 دن کی نمازوں کا ثواب نہیں دیا جائے گا۔ کتنی سخت وعید ہے بھائی۔ اس لیے اللہ کی ذات پر یقین ہو، حالات آئیں اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے۔ عزت ذلت، کامیابی ناکامی، نفع نقصان، موت زندگی، غمی خوشی، سب چیزوں کے مالک اللہ پاک ہیں۔ کسی کے بتانے سے، خبریں دینے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، جو کچھ اللہ چاہیں گے وہ ہوگا۔ کتنی اب ہمارے جو پیشن گوئی کرتے ہیں، ٹیکنالوجی استعمال کرتے ہیں، دین اسلام نے بھی اس کا حکم دیا ہے، یہ موسمیات کا بتاتے ہیں، کبھی کبھی تو ایگزیکٹ بالکل ٹھیک ہو جاتی پوری۔ اب رات کی پیشن گوئی انہوں نے جو دی ہوئی تھی، پورے ٹائم پہ اسی کے مطابق جو ہے کل رات جو ہے وہ بارش شروع ہوئی۔ انہوں نے بتایا تھا کہ لیٹ نائٹ جو ہے جا کر آندھی آئے گی، طوفان آئے گا، ویسے ہوا۔ کبھی کبھی پیشن گوئیاں دیتے ہیں، کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، دھوپ نکلی ہوتی ہے، پتہ نہیں چلتا کہاں بادل آئے۔ وہ ایک ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہیں، اور ان کا بھی یقین ہے کہ ہم امکان بتاتے ہیں کہ ایسا ممکن ہے، ہو سکتا ہے۔ اللہ تو جو مرضی کریں، عالم الغیب مالک الملک تو اللہ ہیں، یقین یہی ہونا چاہیے۔
تو اللہ پاک ہم سب کو کامل یقین نصیب فرمائے، اپنی ذات کا عمل کی توفیق عطا